نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے اس لائف مینجمنٹ کورس کے 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ اس تیسرے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زندگی میں ہم جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اس طرح دین کی خدمت کرنی ہے تو اس کے متعلق تیاری کیسے کی جائے، مثلا صحافت، خطابت، سیاست اور دعوت، تبلیغ، تصوف، جس میدان میں بھی ہم نے اترنا ہے تو اس کی تیاری کیونکہ زمانہ طالب علمی میں کرنی ہے تو وہ تیاری کیسے کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے کل مسائل نہ ہوں، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور آج ہماری جو گفتگو ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر طالب علم کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم زمانہ طالب علمی کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، کہ کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زمانہ طالب علمی بہت کامیاب ہو رہا ہے، کون سے وہ اوصاف ہیں جن کی بنا پر ہم اپنی اس طالب علمانہ زندگی کو انتہائی کامیاب بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی اور یہ وقت زمانہ طالب علمی یہی مستقبل کی کامیابی کی دلیل بھی بن سکتے ہیں، بنیاد بن سکتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی کامیاب ہوگا تو اسی پر ہی مستقبل انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں گے تو آگے بھی ہمارے لیے ضائع ہونے کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا یہ زمانہ طالب علمی کامیاب سے کامیاب ترین گزرے، چاہے ہم نے جس میدان میں بھی اترنا ہے، ہر میدان کے لیے زمانہ طالب علمی میں کچھ ایسے اوصاف کا اپنانا، کچھ ایسی صفتوں کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے اور ہمارا زمانہ طالب علمی ہمارے لیے ایک باعث فخر بن سکتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ ان صورتوں پر عمل کیا ہے۔ تو دیکھیے اوصاف، یعنی جن اوصاف کو ہم نے زمانہ طالب علمی میں گزارنا ہے، اختیار کرنا ہے، اور جن اوصاف کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ بعد میں بھی یہی نصیب فرمائے، لیکن زمانہ طالب علمی کے اندر کیونکہ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ اسی زندگی کے متعلق چل رہی ہے تو ہم اسی پر ہی گفتگو کریں گے کہ ان اوصاف کا ایک طالب علم کے لیے ہونا از حد ضروری ہے۔ باقی اوصاف بھی ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں، باقی بھی ہوں گے، لیکن بہرحال جو اس متعلق یعنی طالب علم کے متعلق جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں یا جن کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان سے خلاصتاً جو کچھ آپ کے لیے نکالا ہے تو وہ یہ چند چیزیں ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کو نوٹ بھی کرتے آئیں اور ان کو اختیار کرنے کی بھی کوشش کریں۔ سب سے پہلی صفت یا پہلا وصف جو ہم نے زمانہ طالب علمی میں جس کو لازم پکڑنا ہے وہ ہے اخلاص و للہیت، یعنی ہمارا یہ علم حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ، ایک تو یہ ہے کہ یا تو کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، کیف متفقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس جی والد نے داخل کرا دیا اور یہ چل رہے ہیں، اور نمبر 2 دوسرا جو ہے وہ خطرناک ہے، اور وہ ہے دنیا کی غرض سے پڑھنا، کہ میں اس لیے عالم بن رہا ہوں تاکہ کل میری بڑی نوکری لگ جائے، واہ واہ ہو جائے، یا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر سکوں، یعنی دنیاوی اغراض، اور دنیاوی اغراض مطمع نظر رکھتے ہوئے علم حاصل کیا جائے، علم دین حاصل کیا جائے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تو کس نیت اور کس ارادے سے حاصل کر رہا ہوں، میرا ارادہ اور میری نیت کیا ہے کہ میں نے کس لیے یہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس کی واضح بات ہے کہ میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کو راضی کر سکوں، کہ ایسا کام کروں، ایسے کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی اور خوش ہو۔ جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس میدان میں جو ایک مصائب اور مشکلات آتے ہیں تو وہ بھی حل ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ نمبر 2 دوسری بات جو ہے وہ ہے تقوی و طہارت، کہ طالب علمی زمانے میں تقوی و طہارت کو لازم پکڑا جائے، فسق و فجور والی زندگی سے بچا جائے۔ اس لیے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے استاد جی نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت الشیخ مولانا محمد نواز صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو کہ جن کا علم کا فیض اب تک پھیلا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کچھ بیٹا وجوہات ہیں، صرف ان کی ذہانت فطانت نہیں ہے، اور وہ ہے تقوی اور للہیت، تقوی اور طہارت،
کہ وہ اتنا پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری کہ ہزاروں سال بعد بھی ان کی کتابوں کی صورت میں ان کی شخصیات زندہ ہیں۔ تو اس لیے عزیز طلبہ میں یہی عرض کروں گا کہ تقوی اور طہارت کی زندگی اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا فیض بھی ایسے ہی عام تام ہو جائے گا، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں، تو اس کی ضرور کوشش ہو۔ نمبر 3، ادب۔ جیسے مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ ادب والی زندگی گزاری جائے۔ اب ادب کے اندر تمام چیزوں کا ادب آ جاتا ہے کہ اساتذہ کا ادب ہو گیا، مدرسے اور ادارے کا ادب ہو گیا، درسگاہ کا ادب ہو گیا، کتب کا ادب ہو گیا۔ یہ سارے آداب یہ اسی بنا پر ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب بن جائے گی، زمانہ طالب علمی ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ کے متعلق تو یہاں تک بھی آتا ہے، زیادہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے، فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس طرح کی زندگی کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کتاب کا اگر حاشیہ ٹیڑھا لکھا ہوا ہوتا تھا، جیسے پہلے کتابوں میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کتاب موڑنے کی بجائے خود مڑ جاتا تھا اور اس کتاب کے اس حاشیے کا مطالعہ کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہا ہوں اور میں نے کبھی بھی بے وضو کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ معمول بنایا جائے کہ ادب کے ساتھ، ادب والی زندگی اختیار کی جائے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا جائے، حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ استاذ کافر بھی ہو تب بھی ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو یہ زندگی کی بھی، یعنی یہ زمانہ طالب علمی کی کامیابی کی بھی دلیل ہے، اور اس پر مختلف بہت سے واقعات بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم مختصر کر رہے ہیں، صرف انہی چیزوں کا ہم تذکرہ کرتے آ رہے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے زندگی زمانہ طالب علمی کامیاب بن سکتا ہے۔ اور نمبر 4، خدمت۔ اساتذہ کی خدمت ہو گئی، ادارے کی خدمت ہو گئی، اپنے ساتھیوں کی خدمت ہو گئی، تو یہ خدمت یہ بھی ایک کامیاب زندگی بنا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جو مولانا محمد عبداللہ صاحب تھے بکھر کے، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ تھا کہ طالب علم جب کہیں پر جاتا تھا، کیونکہ پہلے تو وہ اساتذہ کی ترتیب پر ہوتا تھا کہ طالب علم جاتے اور اساتذہ کے پاس، یعنی اور مدرسوں کی ترتیب نہیں تھی، تو اس وقت طالب علم جب پہنچتا تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا تھا کہ استاد جی کی کوئی خدمت باقی ہے، مثلا پانی بھر کر آنا، کپڑے وغیرہ دھونا، یا کوئی بھی خدمت باقی ہے۔ تو اگر طالب علم یہ کہہ دیتے کہ ہاں باقی ہے تو وہ وہاں پر رک جاتا اور علم حاصل کرتا، اور اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں، کہ کوئی خدمت بھی باقی نہیں ہے، تو وہ طالب علم آگے چلا جاتا کہ میرے یہاں پر اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جب استاد کی خدمت بھی نہ کر سکوں تو میرے علم میں کہاں برکت آئے گی۔ تو بہرحال ہمیں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، خدمت کو اپنے لیے باعث فخر اور ثواب کی چیز سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے لیے بوجھ اور مصیبت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، صحبت اولیاء، نیک لوگوں کی صحبت، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے زندگی پر، تو اس لیے زمانہ طالب علمی میں جتنا بھی ہو سکے اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہا جائے، ان کے فیض سے فیضیاب ہوا جائے، ان کے ملفوظات سنے جائیں اور ان سے استفادہ کیا جائے، جتنا بھی کوشش ہو، جب بھی موقع ملے اپنے اساتذہ کے قریب ہو کر قریب سے قریب تر ہوا جائے، تاکہ ان کے علم سے، ان کی للہیت سے، ان کے تقوی و طہارت سے استفادہ ممکن ہو سکے، نہ یہ کہ جب استاذ کو دیکھے اور دور سے دور ہوتا چلا جائے۔ تعلیمی زمانے کے، یعنی صرف تدریس کے وقت میں یا پڑھنے کے وقت میں وہ سامنے ہو، لیکن اس کے علاوہ وہ قریب ہی نہ آئے، تو ایسا بھی مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، گناہوں سے اجتناب۔ تو یہ آ گیا تھا تقوی و طہارت کے تحت، لیکن اس کو الگ سے ذکر کرنا ضروری سمجھا، بین طور کہ ہمارے علم میں اس لیے بھی برکت نہیں آتی، اس لیے کہ ہم گناہوں کو بہت، یعنی دیکھیے شیطان ہر ایک کو اپنے اعتبار سے وہ کرتا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ طالب علم کو یہی کہے گا کہ جاؤ اور بازار کے اندر یہ کام کر کے آؤ، نہیں، وہ یہیں پر اسی طرح کے گناہ ایسے وہ کرے گا، ذہن میں ڈالے گا کہ جس کو یہ عام سمجھ رہا ہوگا، مثلا فلاں کی غیبت کر دینا، مسخرہ کسی کا اڑا دینا، مذاق اڑا دینا، اور کسی کے ساتھ دل میں کینہ اور بغض رکھ لینا، یا اساتذہ کی بے ادبی کر دینا، کتابوں کا ادب احترام نہ کرنا، تو وہ ہر ایک کے لیے وہ گناہ بھی اسی طرح کے ایجاد کرتا ہے، یا اسی طرح کے
وہ ذہن میں ڈالتا ہے جس سے اس کی زندگی کو وہ خراب کر سکے. تو اس لیے اس متعلق بھی زندگی اجتناب سے گزارنی چاہیے ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. نمبر 7 محنت. تقوی و طہارت تو ہے لیکن حاجی صاحب ہر وقت سویا رہتا ہے اور اسباق میں بھی سوتا ہے یا اسباق میں غیر حاضر ہوتا ہے اور محنت نہیں کرتا، تو یہ بھی کوئی اس نے بڑا تیر نہیں مار لیا، بلکہ محنت بھی ضروری ہے. اور اپنی اس زمانہ طالب علمی میں محنت کرے کتب کو سمجھنے کی، اگر سمجھ نہ آئے دوسروں سے سمجھنے کی، تیسرے سے سمجھے، اساتذہ سے رہنمائی لے، بڑے طلباء جو ہیں ان سے رہنمائی لے. بہرحال محنت کرے اور اپنے آپ کو کھپا دے. من طلب العلا سحر اللیالی، کہ بھی جو اگر بلندی کو چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹائم گن رہا ہوتا ہے کہ کب مطالعے اور کب تکرار کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور جلدی سے میں بھاگوں اور جاؤں اور بسترے میں گھس جاؤں. یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ کیا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور اپنے محنت ہو پھر امتحان تک کے لیے نہ ہو، بلکہ اپنے آگے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کرے. نمبر 8 مستقل مزاجی. کہ ایک ہے کہ کبھی محنت شروع کر دی اور پھر 8-10 دن کی اور پھر سو گئے، نہیں. مستقل مزاجی، پڑھنے میں بھی، حاضر باشی میں بھی، کہ اسباق کے اندر وہ حاضر باش ہو. ایسا نہ ہو کہ مہینہ نظر ہی نہ آئے. یا محنت میں بھی تو حاضر باشی بھی طالب علم کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اور مستقل مزاجی. اور اسی طرح نمبر 9 وقت کی حفاظت. کہ اب نظام الاوقات بنا لے، ترتیب بنا لے کہ میں نے کون سا وقت کیا کرنا ہے، کس طرح گزارنا ہے. اوقات کا ضیاع نہ ہو، وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے متعلق اپنی ایک ترتیب رکھے اور اسی کے مطابق اپنے دن کے ایام یعنی اپنے اوقات کی ترتیب بنائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور آخری جو ہے نمبر 10 وہ ہے صحت کی حفاظت. ہر چیز پر تو محنت ہو رہی ہو لیکن صحت اگر نہ حفاظت کی جائے تو یہ بھی نقصان دہ ہے کہ کل 2-4 دن محنت کر کے پھر وہ پڑا ہوا ہوگا، بیمار ہوگا اور کئی بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہوں گی، تو وہ پھر کل خدمت نہیں کر سکے گا دین کی صحیح معنوں میں. تو اس لیے اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں، صحت کو بھی مد نظر رکھیں. ایک بچہ مثلا اس کی وہ نہیں ہے اس کے اندر اتنی طاقت کہ وہ رات 1 بجے تک جاگ سکے، تب جب یہ جاگے گا اپنے اوپر وہ بوجھ ڈالے گا جو اٹھا ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا، کل دماغ کا کوئی مسئلہ بن جائے گا اور اپنے لیے کوئی مسائل بن جائیں گے. خود اپنے لیے بھی مسائل اور خود دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہوگا کہ اب اس طالب علم کو ہم پڑھائیں کیسے یا کیسے چلائیں. تو اس لیے اپنی صحت پر بھی ضرور نظر رکھیں کہ کہیں ہمارے اندر ایسی کمی نہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے صحت خراب ہو جائے. تو اس چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، تلی ہوئی چیزیں یا وہ پرانی چیزیں یا بہرحال جو بھی ایک چیزیں ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ چند وجوہات اور یہ چند اوصاف تھے جو زمانہ طالب علمی کو کامیاب بنا سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے زمانہ طالب علمی کو ان باتوں کی روشنی میں کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.